السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اصغر نعمانی ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ حضرات سے معذرت طلب ہوں کہ پارٹ 2 میں وعدہ کیا تھا کہ تخلیق آدم و حوا علیہ السلام کے متعلق جو باتیں رہ گئی تھی وہ پارٹ 3 میں کی جائیں گی، لیکن آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج قربانی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی جائے، اور انشاءاللہ تخلیق آدم و حوا علیہ السلام کے متعلق بقیہ باتیں عید قربانی بعد ہوگی۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری ہے۔ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور اگزام کبھی دہتے ہوئے شعلوں کے ذریعے لیا تو کبھی اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بیٹے اور بیوی کو اپنے سے جدا کر کے لیا، تو کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ سارے امتحانات لینے تھے، کٹھن سے کٹھن مرحلوں سے آپ کو گزارنا تھا، دشوار گزار گھاٹیوں کی سیر کرانی تھی، اور معلوم تھا کہ میرا خلیل، میرا دوست جب بھی اس دنیائے فانی میں قدم رکھے گا تو کفر و شرک کے سخت حملے ہوں گے، باطل آندھیاں حق و صداقت کو اکھاڑ پھینکنے کی سعی پیہم اور ریگولر کوشش کرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت اور سیدھے مارگ کی دولت عطا فرما دی۔ اس کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یوں تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کی دولت سے سرفراز کر دیا اور اس کو ہم جانتے تھے۔ اس عظیم دولت کی بنا پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی، کفر و شرک اور تمام نمرودی قوتوں کی کمر توڑ دی اور حق و صداقت ہمت و جرأت مندی کے ساتھ بلند کی کہ کفر و شرک اور فضائی طاقتیں اور سپر پاورز کے پرچھے اڑ گئے اور تمام نمرودی تدابیر اور اسکیمز بھسم ہو کر رہ گئی۔ حضرات گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اسلامی پرچم کو بلند کرنے اور دعوت و توحید کے جرم میں دہتے ہوئے شعلوں میں ظالم و جابر بادشاہ نمرود نے ڈال دیا، لیکن شان نبوت و عظیمیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں لغزش تک نہ ہوئی، زبان سے اوہ آہ اور اف تک نہ کہا۔ دنیا نے حتیٰ کہ عرش و کرسی، لوح و قلم تک نے دیکھا کہ آگ نے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں نقصان پہنچایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار اور ایئر کنڈیشن بن گئی۔ حضرات گرامی، پوری جوانی بیت چکی ہے، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے اور ایج 80 کے پار ہے، لیکن اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ سیدہ ہاجرہ کی گود سونی اور خالی ہے، دل اولاد کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی حضور درخواست کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ
کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اوپر سے یہ صدا آئی فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ ہم نے آپ کو حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی شان کریمی تو دیکھیے، بڑھاپے کی عمر میں صرف چاند سا بیٹا ہی عنایت نہیں کیا، نور نظر اور محبت بھرا لخت جگر ہی عطا نہیں کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا پہاڑ سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان ابتلاء و آزمائش کا سامنا انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ کیا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن تک ریگولر خواب دیکھتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب ذوالجلال کی چاہت اور مرضی کو جان لیا کہ اپنے فرزند ارجمند کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر خدا کا یہ پیغام سناتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ اپنے رب کی حکم تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیے گا۔ حضرات گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا کی قسم عجیب سما تھا، زمین و آسمان پر لرزہ طاری تھا، کائنات ارضی رو رہی تھی، عرش و کرسی لوح و قلم سب کے سب حیرت سے محو تماشا تھے کہ آج دیکھنا ہے کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے۔ ادھر دونوں باپ بیٹے کو تیار دیکھ کر شیطان کا دم گھٹتا جا رہا تھا، فوراً تعاقب میں نکلا اور اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شیطان کہتا ہے، ابراہیم سوچ لو تم کون سا کام کرنے جا رہے ہو، بھلا کوئی باپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نگاہ نبوت تار گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے جو ہمیں اللہ کا حکم بجا لانے سے روکنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکریوں سے شیطان کو وار کو روکا اور تعمیل حکم میں مصروف ہو گئے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر لٹایا، بلا درے گلے پر چھری رکھ دی، مگر چھری چل نہیں رہی ہے۔ ہاتھی نبوت نے اپنا پورا زور صرف کر دیا، مگر چھری اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر رہی ہے۔ اطاعت گزار بیٹا چیخ پڑتا ہے، ابا جان جلدی کیجئے، چھری تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ تعمیل حکم میں دیر ہو جائے اور ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا جائے، تمہاری الفت و محبت ختم کر دی جائے، تمہارے نور نظر اور لخت جگر مفقود ہو جائے، بلکہ مقصد
عشق و محبت کا امتحان تھا، تم اس امتحان میں پورے اترے۔ اب دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اعجاز رکھا ہے۔ ان اعجاز و اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں کہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کے ذریعے کیا گیا، تو کہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ذریعے کیا گیا، تو کہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے ذریعے کیا گیا، تو کہیں سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کے ذریعے۔ حضرات، یہ عشق و محبت کی عظیم ترین قربانی ہے، جس کی یادگار ہمارے لیے قربانی ہے، جس کو ہم عید قربانی اور عید اضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اسی کو سنت ابیکم ابراہیم کہا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الاضاحی باب ما جاء فی الاضحیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک قربانی کے جانوروں کے ذبح کرنے اور جانوروں کے خون کے بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مشکات شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَعَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى بِفُرُوسِهَا، کہ قیامت کے دن قربانی میں ذبح کیے ہوئے جانوروں کو لایا جائے گا، ان کے سینگوں کے ساتھ، ان کے بالوں کے ساتھ، ان کی کھروں کے ساتھ، اور دوسری روایت میں ہے کہ ان جانوروں کے گوبروں کو بھی لایا جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ جانور دنیا میں بغیر کمی اور نقصان کے اس کے پاس ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے ہر جز اور بدن کے ہر حصے کے بدلے اجر عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ ان کے بالوں کے بدلے بھی اجر عطا فرمائیں گے، ان کے سینگوں کے بدلے بھی اجر عطا فرمائیں گے، ان کے کھروں کے بدلے بھی اجر عطا فرمائیں گے، ان کے گوبروں کے بدلے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر ہم قربانی کریں تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر جانور کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ذرا آپ تصور تو کریں، بکرا ہو یا خصی یا کوئی اور بڑا جانور، کس قدر اس کے بدن پر بال ہوتے ہیں، اندازہ کرنا مشکل ہے، لہذا ثواب بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف اور واضح طور پر فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہو تو ہر حال میں قربانی کرے اور اس واجب کو نہایت ہی اخلاص، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اب اگلے پارٹ میں قربانی اور ایام قربانی کے احکام و مسائل کے لیے آپ سے مخاطب ہوں گے ہمارے ایک نئے اور خصوصی مہمان
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔